و مولانا محمد مبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ وعلی بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ بعد از حمد و صلاۃ، معزز سامعین و ناظرین، ہمارے معاشرے میں ایک لفظ بولا جاتا ہے صبر و استقامت۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں صبر کی بہت تلقین فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کا ساتھی ہوں، صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہوں۔ صبر و استقامت انسان کو اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں پر اللہ رب العزت کی رضا اسے حاصل ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی خوشنودی اسے حاصل ہوتی ہے۔ صرف جو لفظ ہم بولتے ہیں استقامت، اگر میں فقط اسی پہ بات کروں، بے صبری اور عدم استقامت، آپ کسی شعبہ میں بھی چلے جائیں اور کسی شعبہ میں بھی اگر آپ استقامت نہیں رکھتے تو آپ کو خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ آج قرآن اور حدیث کے ضمن میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یحب الصابرین، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ صبر اور اسی سے استقامت بھی ہے۔ آپ دنیاوی اعتبار سے بھی اگر کوئی کام شروع کرتے ہیں تو جب تک اس کام کے اندر استقامت نہیں ہے، آپ کو صحیح معنوں میں کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ استقامت آپ کو کامیابی کا راستہ بتلاتی ہے، استقامت آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ آپ نے استقامت دیکھنی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو ابتداً زندگی ہے وہ مشکلات سے بھری ہوئی ہے۔ ایسا وقت بھی آیا کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام چھپ کر نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ ایسا وقت بھی آیا کہ آپ نے کفار مکہ کو دین اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے طائف کے اندر آپ کو لہو لہان کیا، آپ پر تشدد کیا، اور آپ کے جسم مبارک سے اتنا خون نکلا کہ آپ کے جوتے مبارک جو ہیں وہ بھی خون سے بھر گئے۔ اور ایک روایت یہاں تک آتی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام پاؤں اٹھاتے تھے، ایک قدم اٹھاتے تھے، یعنی قدم اٹھا کے آگے بڑھنا، آگے چلنا، تو وہ باش قسم کے جو نوجوان تھے وہ آپ کے پاؤں کے اوپر پتھر مارتے تھے کہ آپ اپنا پاؤں
اٹھا کے آگے چل نہ سکیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ پسند فرمائیں تو میں ان لوگوں کو تہس نہس کر دوں، یہ جو پہاڑ ہے طائف کا یہ ان کے اوپر میں الٹا کر دوں۔ حضرت جبریل امین اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ناسمجھ ہیں، یہ میری حقیقت کو جانتے نہیں ہیں، ان کو علم نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ تو میں پسند نہیں کرتا اس بات کو، بلکہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ ان کی آل اولاد سے کوئی ایسے لوگ ضرور پیدا ہوں گے جو صاحب ایمان ہوں گے۔ یہ ظلم کی داستان ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کہ آپ کو مکہ المکرمہ سے ہجرت کرنی پڑی، اپنا گھر اپنا علاقہ چھوڑ کر مدینہ شریف آنا پڑا، لیکن اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے صبر اور استقامت کو ترجیح دی، اور وہی استقامت تھی، وہی صبر تھا کہ ایک دن دین کا بول بالا ہوا، اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امت مسلمہ کے اندر کتنا بڑا اضافہ ہوا۔ تو یہ سب سے پہلے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنے صبر اور استقامت کے ساتھ دین اسلام پھیلایا اور کتنے مصائب اور مسائل کا سامنا کیا۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر استقامت نہیں ہوتی، ایک نماز پڑھتے ہیں تو دوسری نماز کے لیے ہمارے اندر کاہلی آ جاتی ہے۔ وہ فقہاء نے لکھا ہے، فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ ایک ایسا شخص ہے جو 2 نوافل ادا کرتا ہے لیکن استقامت کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو دوسرا شخص جو ایک رات ساری رات جاگتا رہتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، اور پھر کئی دن تک وہ دوبارہ نوافل نہیں ادا کرتا، عبادت نہیں کرتا۔ تو فقہاء امت نے لکھا ہے کہ وہ شخص جو استقامت کے ساتھ 2 نوافل ادا کرتا ہے، کسی بھی نماز میں عشاء کے بعد پڑھتا ہے یا مغرب کے بعد پڑھتا ہے، اللہ رب العزت ایک طرف صرف وہ 2 نوافل ادا کرنے والا اور اس پر ہمیشگی کرنے والا استقامت کے ساتھ ادا کرنے والا شخص ہے، اور دوسری طرف کچھ دن ساری رات جاگنے والا شخص، ساری رات عبادت کرنے والا شخص، ساری رات جو عبادت کرتا ہے پھر بھول جاتا ہے، کئی دن دوبارہ نوافل ادا نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ جو صرف 2 نوافل ادا کرنے والا ہے اور استقامت کے ساتھ ادا کرنے والا ہے، اللہ رب العزت کے نزدیک وہ 2 نوافل کا اجر و ثواب اسے زیادہ ملتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر استقامت ہے، اس کے اندر ہمیشگی ہے۔ آپ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی استقامت کو دیکھیں اور صبر کو دیکھیں تو شاہد ہی امت کے اندر اتنا صبر اور استقامت نظر آتا ہے۔ اور جب آپ میدان کربلا پہ نظر دوڑاتے ہیں، حضرت امام علی مقام کے صبر اور استقامت کو دیکھتے ہیں، تو پھر آپ صبر اور استقامت اس مقام پر جا کر سرنگوں ہو جاتی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ سب سے زیادہ صبر اور استقامت جو ہے وہ امام علی مقام کے اندر ہی نظر آتی ہے اور انہی پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو صبر اور استقامت ایسی چیز ہے جو انسان کو ترقی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ آپ دنیاوی اعتبار سے اگر کسی شعبہ میں جاتے ہیں، اور ایک حقائق اگر میں آپ کے سامنے رکھوں مختصراً، ایک ایسا شخص جو جہاد کرتا تھا، اور ایک بادشاہ کی حقائق ہے کہ وہ
جب اسے شکست ہوئی تو وہ تھک ہار کے آ کے کمرے میں لیٹ گیا کہ اب میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں اس معاشرے کا مقابلہ کر سکوں۔ تو جس جگہ وہ لیٹا ہوا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک چونٹی ہے وہ دیوار پہ مسلسل اپنی خوراک اٹھا کے، چھوٹی سی چیز اٹھا کے وہ دیوار پہ چڑھتی ہے پھر گر جاتی ہے۔ تو وہ بڑی حیرانگی کے ساتھ اس کو دیکھ رہا ہے۔ ایک دفعہ وہ دیوار پہ چڑھتی ہے، گر جاتی ہے، دوسری دفعہ چڑھتی ہے، کبھی دیوار کے درمیان تک جاتی ہے اور پھر گر جاتی ہے، اور پھر وہ واپس آتی ہے، پھر وہ اپنا رزق تھوڑا سا اٹھاتی ہے اور پھر سفر کرتی ہے۔ حتیٰ کہ کئی بار اس نے یہ کام کیا، اور وہ شخص جو تھک ہار چکا تھا کہ اب میرے بس کی بات نہیں ہے کہ مجھ سے یہ کام ہو سکے، وہ اس چمٹی کو دیکھتا رہا حتیٰ کہ وہ اپنا رزق دیوار سے اوپر لے جانے میں کامیاب ہو گئی۔ اور اس کے لیے اس نے کئی بار وہ گری پھر اٹھی، پھر گری پھر اٹھی۔ تو جب اس نے اس چمٹی کو دیکھا تو اپنے دل میں خیال آیا کہ میں تو انسان ہوں، میں 2-4 بار مجھے شکست ہوئی ہے تو میں کیوں ہار تھک کے بیٹھ گیا ہوں؟ مجھے اس سے سبق سیکھنا چاہیے، مجھے اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر کتنی استقامت ہے، اس کے اندر کتنا صبر ہے۔ تو اس کے بعد وہ ارادہ کرتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے اور لڑنے کے لیے باہر نکل آتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے فتح بھی نصیب فرماتا ہے۔ تو آج ہمیں یہ سوچنا چاہیے، آپ دنیاوی اعتبار سے بھی اگر کسی شعبے میں جاتے ہیں، آپ کو بظاہر نظر آتا ہے کہ مجھے جو انسان کے ذہن میں ہوتا ہے، خواہشات ہوتی ہیں انسان کے کہ میں کسی شعبے میں جاؤں گا تو مجھے اس میں اتنی کامیابی ملے گی، لیکن اسے وقتی وہ کامیابی ملتے نظر نہیں آتی، تو انسان کو تھک ہار کے اپنی ہار کو قبول نہیں کرنا چاہیے، بلکہ استقامت کے ساتھ اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتے ہوئے اور صبر کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت اسی فعل میں جو وہ استقامت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ کرے گا، اللہ رب العزت اس میں برکت رکھتا ہے۔ تو استقامت ایسی چیز ہے، آپ اگر کسی شخص کو دین کی طرف بلانا چاہتے ہیں تو شاید ایسا ہوگا کہ وہ فی الفور آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آپ اسے بتائیں یہ دین اسلام اتنی پیاری چیز ہے، یہ نماز پڑھنے میں انسان کے لیے کتنی بلائی ہے، اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے، یہ رب کا فرمان ہے، روزہ رکھنے میں انسان کے لیے کتنی فلاح ہے، اللہ رب العزت کی کتنی رضا ملتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ انسان ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، کئی بار آپ کی بات کا انکار کر جائے، لیکن آپ نے استقامت کا دامن نہیں چھوڑنا، آپ نے اسے ہمیشہ دعوت دینی ہے، آپ نے ہمیشہ اسے اپنے قریب کرنا ہے، اور پھر اپنا جو معاملہ ہے وہ اللہ رب العزت پہ چھوڑ دینا ہے۔ تو اللہ رب العزت پہ جب آپ سارا کام چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کی مدد بھی آپ کو حاصل ہوتی ہے۔ تو ایک زندگی کے اندر ایک بات یاد رکھیں کہ جس شخص کی زندگی میں استقامت نہیں ہوتی، کسی شعبہ کے اندر چلے جائیں آپ دینی اعتبار سے دیکھ لیں، اگر کوئی شخص استقامت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تو جو نماز کے فضائل ہیں اور برکات ہیں وہ اس شخص کو نہیں ملتی۔ ایک نماز پڑھی، دوسری چھوڑ دی، 2 نمازیں پڑھی، تیسری چھوڑ دی، تو یہ استقامت کے ساتھ عبادت نہیں ہوتی۔ ایک روزہ رکھا، ایک چھوڑ دیا، ایک اچھا کام ایک دن کیا، دوسرے دن چھوڑ دیا۔ آپ اگر قرآن پاک کی ایک آیت ہی پڑھتے ہیں لیکن استقامت کے ساتھ پڑھتے ہیں، روزانہ آپ کی روٹین ہے کہ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھنی ہے، آپ 1 ماہ کے بعد اگر بیٹھ کر پورا قرآن پاک پڑھ لیں تو ثواب تو ہے قرآن پاک پڑھنے کا، ایک ایک لفظ پہ آپ کو، ایک ایک حرف پہ آپ کو ثواب ملے گا، لیکن وہ جو ایک آیت اور وہ بھی آپ استقامت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کا اجر و ثواب آپ کو زیادہ ملے گا۔ جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ زندگی میں استقامت کے ساتھ صرف 2 نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، سال کے بعد یا 6 ماہ بعد ساری رات جاگنے سے
وہ 2 نوافل جو ہیں آپ پڑھ لیتے ہیں وہ زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو زندگی کے اندر اپنی زندگی میں استقامت کو لائیں کہ ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کے ساتھ انسان کو بسا اوقات جنگ کرنی پڑتی ہے۔ آپ کی اپنی خواہشات کچھ اور ہوتی ہیں، لیکن دین اسلام آپ کو کچھ اور بتلا رہا ہوتا ہے، دین اسلام کوئی اور دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے اپنی ذات کے ساتھ جنگ کرنی ہے کہ میں نے اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق چلنا ہے۔ معاشرہ کیا کہتا ہے اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، میرا فائدہ کتنا ہے اور مجھے نقصان کتنا ہے اس سے غرض نہیں رکھنی آپ نے، بلکہ غرض یہ رکھنی ہے کہ میں نے اپنے ساتھ جنگ کرنی ہے، اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرنی ہے، اپنی خواہشات کے ساتھ جنگ کرنی ہے اور استقامت کے ساتھ میں نے آگے بڑھنا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس شخص کے اندر استقامت نہیں ہوتی کسی فعل میں بھی، اس شخص کے ہاں کامیابی نام کی چیز موجود نہیں ہوتی۔ آپ اللہ کے راستے پہ چلیں، آپ دین کے راستے پہ چلیں، ایسا نہیں ہے کہ کسی راستے میں آپ کو بہت آسانی کے ساتھ سب کچھ مل جائے گا۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی مبارک کا ایک پہلو آپ اٹھا کے دیکھیں تو زندگی مبارک میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاد کو ترجیح دی ہے، اور آپ کی زندگی میں اکثریت سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاد فرمایا ہے، صحابہ کرام نے جہاد فرمایا ہے۔ لیکن یہ کس لیے تھا؟ اب دین اسلام کا ایک حسن ہے، اور وہ دین اسلام کا حسن یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ اچھی بات کرتے ہیں، اچھی گفتگو کرتے ہیں، لین دین کے مسائل میں آپ بہت اچھے ہیں، لیکن دین کا جو اصل حسن ہمیں نظر آتا ہے جو آج ہماری صفوں سے نکل چکا ہے، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی مبارک میں جو سب سے اہم بات تھی وہ جہاد تھا۔ اور صحابہ اکرام کو اور صحابہ اکرام کی آل اولاد کو، جو مدینہ شریف اور پھر اس کے بعد مکہ شریف کے جو لوگ تھے، ان کی رگوں میں یہ چیز چلتی تھی کہ دین اسلام پھیلتا کیسے ہے اور دین اسلام کو تقویت کیسے دینی ہے، تو وہ جہاد نظر آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی مبارک میں۔ اور اس دور میں جہاد کرنا اور آج کے دور کے اندر دین اسلام کا کام کرنا یا بات کرنا، جب انسان کو پتہ ہے میری اولاد شہید ہو سکتی ہے، میرے والدین شہید ہو سکتے ہیں، میں خود اس راستے میں شہید ہو سکتا ہوں، اس کے باوجود دین اسلام پر استقامت کے ساتھ چلنا یہ صحابہ اکرام کی سنت بھی ہے اور دین اسلام کا اہم پہلو بھی ہے۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ اگر آج رمضان المبارک ہے تو آپ کوشش کریں کہ صرف رمضان المبارک کا اہتمام نہیں کرنا، ہم نے یہ نیت کریں اور اپنی زندگی کے اندر اس استقامت کو لائیں کہ اگر ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں یا ظہر کی نماز پڑھتے ہیں یا دیگر عبادات کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس پر مجھے ہمیشگی عطا فرمائے۔ اور جب آپ کی زندگی میں یہ ہمیشگی آئے گی تو پھر آپ خود یہ خیال کریں گے، یہ تصور کریں گے، آپ کو اپنے ارد گرد بلکہ آپ کو اپنی ذات میں یہ چیز کھل کر نظر آئے گی۔ ہمیں بہت ساری چیزیں ہماری ذات کے اندر نظر آ رہی ہوتی ہیں جنہیں ہم اگنور کرتے ہیں، جس سے ہم صرف نظر کرتے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ فلاں فعل جو ہم کر رہے ہیں یہ دین اسلام کے خلاف ہے، ہمارا ضمیر ملامت کر رہا ہوتا ہے، لیکن باوجود اس کے ہم اس فعل کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ میں معاشرے کے اندر جھوٹ بول رہا ہوں، میں معاشرے کو دھوکہ دے رہا ہوں، یہ ہماری زندگی میں ہمیں خود سے علم ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی ہم اسی چیز پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں جس سے اللہ رب العزت کی رضا نہیں ملتی، اللہ کی ناراضگی ملتی ہے، جس سے معاشرہ تار تار ہوتا ہے، معاشرہ برائی کی طرف جاتا ہے۔ تو آج اگر اس رمضان المبارک میں آپ صرف اپنی زندگی کے پہلو کے اندر اتنا جنم لے لیں کہ ہم نے
جو بھی کام کرنا ہے، دین اسلام کے لیے کام کرنا ہے یا دنیاوی معاملات کے لیے کام کرنا ہے، تو ہم نے استقامت کے ساتھ کرنا ہے۔ ہم نے، آپ دیکھیں نا کہ ایک وہ شخص ہوتا ہے جو کوئی ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے، اب اس کی ڈیوٹی ٹائم ہے کہ میں نے 8 بجے آفس میں جانا ہے، میں نے حاضری دینی ہے، تو ایک وہ شخص ہے اسی کے ساتھ ہے جو ایک دن 8:30 آتا ہے، دوسرے دن 9 بجے آتا ہے، تیسرے دن 10 بجے آتا ہے۔ یہ زندگی کا معمول نہیں ہے، یہ اس کی زندگی کے اندر استقامت نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ اس نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ ایک میں نے جو کام کرنا ہے، میرا ڈیوٹی ٹائم یہ ہے، میں نے اسی ٹائم ڈیوٹی پہ پہنچنا ہے۔ یہ اس کی ایمانداری کی جو صفت ہے اس کے اندر موجود ہے کہ وہ اپنے وقت کا پابند ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ استقامت کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس جگہ وہ کام کر رہا ہے وہاں ایڈجسٹمنٹ ہونا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہو، اور لیکن اگر وہ اپنا ذہن یہ بنا لے، ایک دن میں نے یہاں کام کرنا ہے، دوسرے دن میں نے وہاں کام کرنا ہے، تیسرے دن میں نے وہاں کام کرنا ہے، تو اس کی زندگی ڈسٹرب ہو جائے گی، وہ اپنے مقاصد اچیو نہیں کر پائے گا۔ جو شخص استقامت کے ساتھ لگا رہے گا، اگر اس فیلڈ کے اندر لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے، اس فیلڈ کے اندر لوگ اس کے مخالف ہیں، لیکن جب استقامت کے ساتھ ساری چیزوں کو برداشت کر کے وہ آگے چلے گا، تو ایک دن ضرور آئے گا کہ سارے لوگ اس کے ساتھ آپ کو نظر آئیں گے، سارے لوگ اس کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ جب وہ پہلے دن آیا تھا تو اس کے اندر خامی تھی، 6 ماہ یا سال بعد اسی شعبے کے اندر لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ استقامت ہے۔ جو استقامت کا دامن اس نے چھوڑا نہیں ہے، تو باقی لوگوں کو بھی مجبور کیا گیا کہ اس کی استقامت کے سامنے انہوں نے اپنا سر جھکا لیا ہے۔ تو آج پوری امت مسلمہ کا یہ المیہ ہے، ہمارے پورے معاشرے کا یہ المیہ ہے، ہمارے اندر صبر نہیں ہوتا، ہمارے اندر استقامت نہیں ہوتی۔ آپ بظاہر ایک مریض ہے تو وہ اگر استقامت کے ساتھ ایک ڈاکٹر سے علاج نہیں کرواتا، 10 دن ایک جگہ سے دوائی لے لے گا اور ابھی اس کا کوئی ایفیکٹ سامنے نظر نہیں آیا تو اس نے ڈاکٹر تبدیل کر کے دوسری جگہ چلا گیا، وہاں سے ابھی افاقہ نہیں آیا تھا تو کسی نے بتایا تو وہ تیسری جگہ چلا گیا، ایسا مریض کبھی صحت یاب نہیں ہوتا، بلکہ اس کی مرض بگڑ جاتی ہے۔ آپ کسی کے دروازے پہ چلے گئے ہیں تو پھر اس کے جو آپ کو نقائص نظر آتے ہیں، فائدہ یا نقصان جو نظر آتا ہے، وہ برداشت کرنا پڑے گا۔ آپ جب دین اسلام کی طرف آ گئے ہیں، ہو سکتا ہے جیسے ہمارے معاشرے میں جب کوئی شخص داڑھی رکھ لیتا ہے تو لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، اب صوفی ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے دین اسلام کے لیے ایک سٹیپ اٹھایا ہے، آپ نے دین اسلام کی محبت میں یہ کام کیا ہے، آپ نے معاشرے کو نہیں دیکھنا ہے۔ آپ نے استقامت کے ساتھ، ایک شخص ہے جو معاشرے کا بدترین آدمی ہے، وہ شراب پیتا ہے یا دیگر بہت سارے جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے فعل ہیں، تو ہو سکتا ہے جب اللہ رب العزت اسے ہدایت دیتا ہے، وہ دین کی طرف آتا ہے تو معاشرہ اسے مختلف باتیں کرے گا، یہ ایسا ہو گیا ہے، بڑا نیک ہو گیا ہے، ابھی ایسی بات کر رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، آپ استقامت کے ساتھ چلیں گے تو وہی لوگ کل آپ کی مثال دے کے کہیں گے کہ یہ وہ معاشرے کا انسان ہے جو کل اس فیلڈ میں تھا، اس شعبہ میں تھا، اتنی برائی کے اندر تھا، لیکن آج ہمارے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ 5 وقت کا نمازی ہے، یہ نماز پڑھتا ہے، یہ دین کی بات کرتا ہے، یہ ہمیں برائی سے روکتا ہے۔ تو صاحبو، دین اسلام پہ عمل کرنا بہت آسان ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کے اندر استقامت ہو، آپ کے اندر استقامت ہو۔ ایسا نہیں ہے جیسے میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے دی ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو آپ سے بڑھ کر ہوگا، لیکن معاشرے کے اندر انبیاء میں آپ کی فضیلت، مخلوق کے اندر
اللہ رب العزت کے بعد اگر کسی کا مقام اور رتبہ ہے تو وہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے، لیکن آپ ان کی زندگی مبارک کو اٹھا کے دیکھیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ دین اسلام ایک فوراً آیا اور فوراً پھیل گیا۔ آپ کی زندگی میں بہت ساری مشکلات آپ کو نظر آئیں گی۔ جو کفار مکہ آپ کو تکلیف دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، تو آپ نے استقامت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور اس معاشرے کا مقابلہ کیا جو بگڑا ہوا معاشرہ تھا، اس معاشرے کا مقابلہ کیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہی لوگ آپ کے سامنے آ کے جھک گئے اور دین اسلام اور کلمہ طیب پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور آپ کو اللہ رب العزت نے فتح نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دو چار احباب جو یہ بات کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پر تو تراویح کے اندر صورتیں پڑھتے ہیں اور آپ قرآن پاک یعنی سپارہ پڑھتے ہیں، ایک بات یاد رکھیں، میرا ایک اپنا مزاج ہے، یہ جو صفوں کے درمیان تھوڑا سا وقفہ چھوڑ کے ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ ہمارے اکابرین نے فیصلہ کیا ہے، اور ہم اپنے اکابرین کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہمیں ان کی عزت کا خیال ہے۔ ہوتا ہے معاشرے کے اندر کے والدین جو بڑے آپ کے لوگ ہوتے ہیں، کسی جگہ کوئی بات کر کے آ جائیں، فیصلہ کر کے آ جائیں، آپ کے ضمیر کے خلاف بھی ہو تو آپ کو وہ فیصلہ ماننا پڑتا ہے، اس لیے کہ آپ کے بڑوں کی عزت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ جو چھوٹے ہوتے ہیں، جو اولاد ہوتی ہے، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے بڑے کوئی فیصلہ کر لیں تو پھر اسے مان لینا چاہیے، بھلے سے اسے وہ فیصلہ پسند ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے اکابرین نے ایک فیصلہ کیا ہے، یہ صفوں کے درمیان وقفہ چھوڑ کے نماز پڑھنے کا۔ ہم اس لیے اپنے بڑوں کی عزت کی خاطر ہم اسے قبول کرتے ہیں۔